اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، رذائل اخلاق کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل رذائل اخلاق کے 3 پہلو بیان ہو چکے ہیں: جھوٹ، غیبت، منافقت۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تکبر ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ تکبر کا لغوی معنی بڑائی اور برتری ہے، جبکہ اصطلاح میں تکبر سے مراد حق کا انکار کرنا، خود کو بڑا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا۔ حقیقت میں انسان بہت ہی کمزور ہے۔ ایک انسان کی اپنی سانس اس کے اپنے اختیار میں نہیں، اس لیے اسے بڑائی زیب نہیں دیتی۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ کے شایان شان ہے۔ متکبر کے پیچھے یہ سوچ موجود ہوتی ہے کہ دوسرے حقیر اور ذلیل ہیں۔ یہ سوچ سخت غلط فہمی، گمراہی اور حماقت پر مبنی ہے۔ سب انسان اولاد آدم ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، لہذا سب انسان برابر اور مساوی ہیں۔ تکبر ازرو قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام افعال سے بھی منع فرمایا ہے جو تکبر کا سبب بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ دوسری آیت، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سورہ النمل آیت نمبر 29۔ پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے۔ تیسری آیت، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، سورہ الزمر کی آیت نمبر 60 ہے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ چوتھی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو۔ پانچویں آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 23 ہے، انہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چھٹی آیت سورہ المؤمن کی آیت نمبر 27 ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تکبر ازرو حدیث۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 147، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر، لا يدخل الجنت احد من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا متکبر اور اس کا انجام۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، سورہ الاعراف آیت نمبر 12، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13، قال فاہبط
मिन्हा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा फखरुज इन्नका मिनस्सागिरीन। अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से उतर, तुझे यहाँ तकब्बुर करने का कोई हक नहीं है, सो निकल जा, बेशक तू जलील होने वालों से है। वो दिन और आज का दिन गुरूर का सर हमेशा नीचे चला आया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कायनात के अंदर सबसे पहला गुनाह तकब्बुर ही हुआ। इब्लीस जो कि फरिश्तों का सरदार था, जिन्नों में से होने के बावजूद कसरत इबादत की बुनियाद पर उसे फरिश्तों की सरदारी मिली, लेकिन तकब्बुर की वजह से उसे इस मनसब से हटा दिया गया। तकब्बुर की 3 अक़साम। नंबर 1, अल्लाह ताला के मुकाबले में तकब्बुर करना। तकब्बुर की ये किस्म कुफ्र है। जैसे फिरऔन ने अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को रब कहा। अल्लाह ताला ने फिरऔन की हिदायत के लिए हज़रत मूसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, मगर उसने इन दोनों को झुटलाया। अल्लाह ताला ने उसे और उसकी कौम को दरियाए नील में गर्क कर दिया। तकब्बुर की दूसरी किस्म, अल्लाह ताला के रसूलों के मुकाबले में तकब्बुर करना। तकब्बुर की ये किस्म भी कुफ्र है। इसकी सूरत यह है कि तकब्बुर जहालत और बुग़्ज़ व अदावत की बिना पर रसूल की पैरवी ना करना, यानी खुद को इज्जत वाला और बुलंद समझकर यूं तसव्वुर करना कि आम लोगों जैसे एक इंसान का हुक्म कैसे माना जाए। जैसे बाज़ कुफ़ार ने कहा, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 41, अहाज़ल्लज़ी बाअसा रसूला, क्या ये हैं जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। तो पहली 2 किस्में आप ज़हन नशीन कर चुके होंगे। एक ये है अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर करना, और दूसरी है अल्लाह ताला के रसूलों के मुकाबले में तकब्बुर करना। तीसरी किस्म समझिएगा, बंदों के मुकाबले में तकब्बुर करना। तकब्बुर की ये किस्म कुफ्र तो नहीं है, अलबत्ता हराम और गुनाह कबीरा है। इसकी सूरत यह है कि अपने आप को बेहतर और दूसरों को हकीर जानकर उस पर बड़ाई चाहना और मुसावात यानी बाहम बराबरी को नापसंद करना। यहाँ एक बड़ी लतीफ और बारीक सी बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। तकब्बुर और उजब में क्या फ़र्क है? अगरचे ये दोनों माना के लिहाज से एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन एक बारीक फ़र्क इनके दरमियान मौजूद है। उजब का माना खुद पसंदी है और तकब्बुर खुद पसंदी के अलावा दूसरों पर ताल्ली और अपनी बढ़ाई जताना है। यानी जब इंसान अपने आप में कोई कमाल देखता है तो उस पर खुश और मगरूर होता है। इस हालत को उजब कहते हैं। जबकि तकब्बुर में गुरूर और फ़ख्र का दायरा अपनी ज़ात से भी वसी तर होकर दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेता है और अपनी ज़ात के अलावा दूसरों को भी देखता है और उन पर अपनी फजीलत और बड़ाई साबित करने की कोशिश करता है। तकब्बुर के लिए 2 फरीकों का होना ज़रूरी है। एक वो जो तकब्बुर कर रहा है और दूसरा वो जिस पर तकब्बुर किया जा रहा है। यहीं से किब्र और उजब का फ़र्क वाज़े हो जाता है। अगर एक शख्स सिर्फ अपनी ही ज़ात को पसंद करता है जबकि वो दूसरों को कमतर ख्याल नहीं करता, तो ऐसा शख्स उजब के गुनाह में तो मुब्तला है मगर मुतकब्बिर नहीं है। दोनों गुनाहों से बचने के लिए वाहिद हल ये है कि आदमी मुसावात कायम करे, अपने आप को दूसरों के बराबर समझे। मुख्तसर लफ्ज़ों में और आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि उजब अपने आप को पसंद करना है, सिर्फ अपने आप को पसंद करना है और दूसरों को कमतर नहीं समझना है। जबकि तकब्बुर के अंदर अपने आप को पसंद करना भी है और दूसरों को कमतर ख्याल करना भी है। तकब्बुर की वजूहात, तकब्बुर की दर्ज झैल वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक इल्म, नंबर 2 अमल, नंबर 3 हस्ब व नसब, नंबर 4 हुस्न व जमाल, नंबर 5 दौलत, नंबर 6 ताकत, नंबर 7 कौम और ख़ानदान, नंबर 8 औलाद। इंसान
اپنی قوم کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے حسن و جمال، اپنے حسب و نسب، اپنے عمل اور اپنے علم کی وجہ سے دوسروں پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تکبر کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تکبر کے نقصانات، تکبر کے 5 نقصانات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مغرور اور متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے، اسی لیے وہ مروت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، متکبر انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے کام سے، اپنے خیال میں لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے، مگر حقیقت میں اسے ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص دوسروں کے ساتھ تکبر کرتا ہے خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تکبر انسان کو تنہائی کی زندگی پر مجبور کرتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ فطری طور پر ایک عاجز انسان کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے متکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ متکبر انسان کو ہمیشہ بدنامی اور گمنامی کی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ نمبر 4، متکبر انسان علم و حکمت سے محروم رہتا ہے۔ علم نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور تکبر تاریکی ہے۔ نور اور تاریکی کبھی بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حقیقی علم تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ متکبر انسان کا دل سخت پتھر کی طرح ہے، اور پھول ہرگز سخت پتھروں میں نہیں کھلتے، بلکہ پھول ہمیشہ نرم مٹی میں کھلتے ہیں۔ نمبر 5، تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے، اس لیے جو شخص کبریائی اور بڑائی کی ردا کو، چادر کو اوڑھ لیتا ہے، وہ خود کو اس کی بڑائی میں چیلنج کرتا ہے، اور جو خدا کو چیلنج کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 146، سَأُصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ، جو لوگ زمین پر بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کو اپنی رحمت کی نشانیاں نہیں دکھاؤں گا۔ خوشنمائی تکبر نہیں، خوشنمائی دکھائی دینا فطری بھی ہے اور باعث وقار بھی۔ اگر بناؤ سنگھار کا مقصد محض نفاست، طہارت اور خوشنمائی ہو تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، لیکن بناؤ سنگھار کا مقصد دوسروں کو کم تر ثابت کرنا ہو تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر تو حق کو باطل سمجھنا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا ہے۔ اب یہاں ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا چاہوں گا، کیا تکبر کسی صورت میں جائز بھی ہے؟ تکبر کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو تکبر محمود یعنی پسندیدہ تکبر یا تکبر بالحق کہا گیا ہے۔ تکبر بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی تمام مخلوقات سے بے نیاز رہنا، صرف اللہ کی ذات کاملہ کی طرف توجہ رکھنا۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فقیروں کے سامنے امیروں کی عاجزی بہت پسندیدہ عادت ہے۔ امیر لوگوں کا کام بنتا ہے، امیر لوگوں کا فرض بنتا ہے فقیروں کے سامنے عاجز بن کر رہیں، فقیروں کے سامنے اپنے غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہ کریں، مگر اس سے بھی اچھی عادت اللہ پر توکل کرتے ہوئے فقیروں کی امیروں سے بے نیازی ہے، یعنی فقیر لوگوں کو امیروں کے سامنے جا کر جھکنا نہیں چاہیے،
فقیر لوگوں کو امیروں کے سامنے جا کر عاجزی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی عزت نفس کو قائم اور برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ یہاں امیر لوگوں سے مراد وہ امیر لوگ ہیں جو متکبر بھی ہوں۔ ہاں، اگر امیر عاجز ہوں تو پھر فقیر کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ایک عاجز امیر کے ساتھ بھی عاجزی کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر امیر متکبر ہو تو پھر فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ امیر کے ساتھ جو کہ متکبر ہے اس کے ساتھ تکبر کا ہی مظاہرہ کرے۔ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان تکبر کی خصلت پیدا کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اندر سے عاجز ہو لیکن ظاہر میں متکبر اور مغرور انسان کے ساتھ تکبر اور سختی سے پیش آئے۔ ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تکبر کرنے والے کی ناک خاک آلود ہوگی اور اس کا غرور چکنا چور ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس ظاہری تکبر کی وجہ سے ایک متکبر انسان کی اصلاح ہو جائے اور وہ آئندہ کسی اور کے سامنے تکبر کرنے سے باز آ جائے۔ تکبر کا علاج حدیث پاک میں ہے، برا وہ ہے جو تکبر کرے اور اترائے اور اس ذات کو بھول جائے جو بڑائی والی اور بلند و بالا ہے۔ اس حدیث پاک میں تکبر کا بہت بڑا علاج بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تصور کرے۔ اس سے تکبر ختم ہوگا اور تواضع و انکساری پیدا ہوگی۔ تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے اور معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوگا، ایمان پر ہوگا بھی یا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر موت عطا فرما، خیر پر اور ایمان پر موت عطا فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتا ہے، اور وہ اپنی نظر میں اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں قابل عظمت و احترام ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث پاک کا مفہوم مخالف بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بنے گا، جو شخص اپنے آپ کو مغرور سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں بلند ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کا ایک قول ہے، جو کہے میں سب کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ بہت کچھ ہے۔ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو ہیرو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زیرو کہتا ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ جس ٹہنی کو پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے برتن کے اندر سے آواز نہیں آتی، خالی برتن کے اندر سے آواز آتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کائنات کی عظمت کا مطالعہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت کا سبب ہو سکتا ہے۔ آج ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہم جس فرش پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ سورج سے بہت چھوٹی ہے، اور سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک ستارہ ہے۔ اسی طرح کے سیارے کروڑوں کی تعداد میں ہیں جن کے مقابلے میں ہمارا سورج ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ پھر اے انسان سوچ، اتنی بڑی کائنات میں تیری کیا حیثیت ہے؟ انسان اپنی کمزوری کے بارے میں فکر کرے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے اور کس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورہ النساء آیت نمبر 28، اور انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، بنی آدم کو تکبر اور فخر سے کیا کام، اس کا آغاز نطفہ ہے اور انجام مردار، نہ اپنے آپ رزق حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی موت کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ تکبر کا سب سے بڑا علاج موت کی یاد ہے۔ امام غزالی کا ایک قول ہے، سب انسان مردہ ہیں
زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا: تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔